السلام علیکم۔ اگر آپ ان 50 الفاظ میں سے کم از کم 15 الفاظ بھی اچھی طرح سے سیکھ لیں تو آپ نہ صرف بہتر اردو بول سکیں گے بلکہ آپ امتحانات میں بھی اعلیٰ نمبر حاصل کر سکیں گے۔ تو آئیے یہ انتہائی اہم 50 الفاظ اور ان کا استعمال سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان 10 صفات کو دیکھیے۔ صفات کو انگریزی میں ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں۔ کسی شخص کو صرف اچھا کہنے کے بجائے آپ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہنے کے بجائے کہ میرا دوست اکبر بہت اچھا ہے، یہ کہیے میرا دوست اکبر بہت سمجھدار، ملنسار اور خوش مزاج ہے۔ آئیے میں یہ 10 صفات آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ نمبر 1، محنتی۔ 2، زندہ دل۔ 3، مہربان۔ 4، سمجھدار۔ 5، رحم دل۔ 6، چالاک۔ 7، بہادر۔ 8، خوش مزاج۔ 9، ملنسار۔ اور 10، مقبول۔ اگر آپ کسی شخص کو برا کہنا چاہتے ہیں تو یہ الفاظ استعمال کیجئے۔ نمبر 1، شرارتی۔ 2، بدتمیز۔ 3، گستاخ۔ 4، بے شرم۔ 5، بدمزاج۔ 6، آوارہ۔ 7، ڈرپوک۔ 8، خود غرض۔ 9، جاہل۔ اور 10، مغرور۔ مثلاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکبر کا بڑا بھائی انتہائی گستاخ، بے شرم اور خود غرض ہے۔ اگر آپ کسی انسان کی بات نہیں کر رہے بلکہ کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، پرسکون۔ 2، عظیم۔ 3، زبردست۔ 4، بدنما۔ 5، کشادہ۔ 6، دلچسپ۔ 7، خوبصورت۔ 8، بیکار۔ 9، عالیشان۔ اور 10، شاندار۔ مثلاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور ایک خوبصورت شہر ہے جہاں آپ کو عالیشان اور شاندار عمارتیں نظر آتی ہیں۔ یہ 10 صفات آپ شہروں، عمارتوں یا کسی بھی اور چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ان 10 الفاظ کو دیکھیے۔ یہ صفات یعنی ایڈجیکٹیوز نہیں ہیں بلکہ یہ حروف جار ہیں۔ حروف جار کو انگریزی میں کنیکٹیوز کہا جاتا ہے۔ ان کی مدد سے 2 یا 2 سے زیادہ چھوٹے جملوں کو ملا کر آپ لمبے جملے بنا سکتے ہیں جن میں آپ کو بہتر نمبر مل سکتے ہیں اور جن کی وجہ سے آپ کی زبان بہتر محسوس ہوگی۔ یہ 10 حروف جار یہ ہیں۔ نمبر 1، کیونکہ۔ 2، اس لیے۔ 3، یا۔ 4، پھر۔ 5، لیکن۔ 6، اگرچہ۔ 7، جبکہ۔ 8، چونکہ۔ 9، جب۔ اور 10، اور۔ یہ 4 جملے سنیے۔ میرا دوست اکبر شطرنج پسند کرتا ہے۔ اس سے ذہنی ورزش ہو جاتی ہے۔ وہ ٹیلی ویژن پسند نہیں کرتا۔ اس کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے۔ ان 4 جملوں کے بجائے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میرا دوست اکبر شطرنج پسند کرتا ہے کیونکہ اس سے ذہنی ورزش ہو جاتی ہے، لیکن وہ ٹیلی ویژن پسند نہیں کرتا اس لیے اس کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ زیادہ پرزور محسوس ہوتا ہے اور اس سے نمبر بھی آپ کو زیادہ ملیں گے۔ اب ان 10 الفاظ کو دیکھیے۔ یہ معاون افعال ہیں۔ انہیں انگریزی میں آگزیلری وربز کہا جاتا ہے۔ ان کی مدد سے آپ تینوں زمانوں میں بات کر سکتے ہیں، یعنی آپ ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں جملے بنا سکتے ہیں۔ اکثر امتحانات میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنے کے لیے تینوں زمانوں میں بات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے مشاغل کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں، بچپن میں مجھے ٹیلی ویژن دیکھنا اچھا لگتا تھا، اب میں شطرنج کھیلنا پسند کرتا ہوں، مستقبل میں باغبانی کیا کروں گا۔ ضروری نہیں کہ آپ یہ 50 کے 50 الفاظ ہی سیکھیں،
ہر کالم میں سے آپ کم از کم 3 یا 4 الفاظ اچھی طرح سے سیکھ لیں، اور جب بھی آپ بات کر رہے ہوں یا لکھ رہے ہوں تو ان الفاظ کا بھرپور استعمال کیجئے۔ اس طرح سے آپ اپنا اظہار خیال بھی بہتر طور پر کر سکیں گے اور آپ کے امتحانات میں نمبر بھی اچھے آئیں گے۔ اگر آپ ان الفاظ کے استعمال کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھیے۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔